الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، سورہ الشعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ باتیں کہلوائی ہیں۔ فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، جس نے مجھے بنایا اور پھر جس نے مجھے ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، اسی پہ بات کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ آیت کے اسلوب پہ غور کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی طرف نہیں کی۔ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ فَهُوَ یشفین، تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ عام طور پر بیماری ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی، عام طور پر، لیکن ظاہر انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی بیماری کی دونوں ہی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، عام انسانوں کا معاملہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور ایک انبیاء ہیں یا صالحین ہیں، ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ادب کا تقاضا کہ جو بھی خامی ہے اس کو اپنی طرف نسبت دی جائے، جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی کمی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے، اور جو بھی اچھی بات ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا جو جسم اللہ نے بنایا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں عام طور پر، لیکن ہمارے ہاں ہم صرف ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ہے جسم، جسمانی اہمیت، جسمانی امراض، جسمانی بیماریاں۔ اس کے بارے میں سب آگاہ ہیں، سب جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو ہی کسی بیماری کا احساس ہوتا ہے انسان اس کا علاج کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری ہماری روحانی بیماریاں ہیں، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے،
بغض ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، اس طرح بے شمار بیماریاں ہیں۔ ان کا بھی الگ الگ سے اس کی تشخیص ہونا اور اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ اور اچھا، ایک تیسری قسم ہے جو عام طور پر بالکل ہی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ آج 2-4 باتیں اس کا کرنی مقصود ہیں، وہ ہے نفسیاتی بیماریاں۔ اس کو انسان بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ عجیب ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی مریض موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، نفسیاتی بیماری کو لوگ چھپاتے ہیں، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسان کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ بعین ہی جس طرح جسم کے باقی اعضاء ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اسی طرح برین جو ہے یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اس کے اندر بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، آزمائش کے لیے ہو جائے یا ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہماری اپنی کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ جسم کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، ہمارے برین کے اندر بھی نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اب ان نیورو کیمیکلز کا جب ان کا توازن جب بگڑتا ہے تو انسان کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا برین جو ہے اتنی حساس چیز ہے کہ آج تک اتنی ترقی کے باوجود چند فیصد سے زیادہ نہیں سمجھا جا سکا۔ 2-4% سے زیادہ اس کی سمجھ نہیں آئی ہمارے سائنسدانوں کو، اور وہ جو 2-4% سمجھ بھی آئی ہے وہ بھی ہزاروں کتابوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ اتنی اللہ نے عجیب یہ تخلیق کی ہے۔ تو برین کے اندر جو نیورو کیمیکلز ہیں، جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو انسان کسی نہ کسی مرض میں، ذہنی مرض میں، نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ مرض ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا نام ہے ڈپریشن اور انگزائٹی۔ یہ مرض موجود ہے۔ اچھا، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے والی مرض نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو اس کی علامات بڑھتی جائیں گی، اور انسان جو ہے آخر اس کا انجام خودکشی ہوتا ہے۔ یعنی ڈپریشن کا آخری انجام جو ہے وہ خودکشی ہوتا ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو علامت شروع ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے دوست احباب میں وہ شخص تنہائی پسند ہو جائے گا، کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا، تنہا بیٹھے گا، سوچتا رہے گا، اداس رہے گا، اداس رہنا چاہے گا، رونے کو دل کرے گا خام خواہ، یعنی کوئی وجہ نہیں ہوگی، رونے کو دل کرے گا، اداسی چھائی جائے گی، دوسروں سے بھی اداسی کی باتیں کرے گا، دوسروں سے ملے گا تو روئے گا۔ یہ ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ہر ہم سمجھتے ہیں آسیب ہو گیا ہے کہ جی فلاں بابا جی اس پہ آ گئے۔ یہ بیماری ہے، ایک کیمیکل کا تھوڑا سا توازن بگڑا ہے دماغ کے اندر، اور دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اینٹی ڈپریشن دوائیں جو ہیں عام طور پر 2-4 مہینے میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں، اگر مرض زیادہ نہیں بڑھ گیا تو۔ اس کے ساتھ ہی پھر انگزائٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی انسان کو تشویش شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے چین ہو جائے گا، تشویش ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہ علامتیں برقرار رہیں تو بڑھتے 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 انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور بعض مریض جو ہیں اللہ پاک اپنی حفاظت فرمائے پھر وہ خودکشی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی ایسے مریض کو آپ اپنے گھر میں یا ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں، اس سے ہمدردی کریں، پیار محبت کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے سائیکائٹرسٹ موجود نہیں ہیں، بہت کم ہیں، آبادی کی نسبت بہت کم ہیں، جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں، اور جو ہیں ان میں بھی 90% لٹیرے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے ہماری اخلاقیات کا، ہمارے مسئلے ہیں، لیکن بہرحال اچھے لوگ موجود ہیں، تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ہم الٹی اس کی ترتیب شروع کرتے ہیں، ہم جو ہے کیس کو بگاڑتے ہیں، اور کیس کو بابوں کے پاس اور پیروں کے پاس اور عاملوں کے پاس لے جا کر بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ کیس 1-2 مہینے کا ہوتا ہے۔
اور وہ عامل جو ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے اس کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ پھر مریض جو ہے بیچارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو نفسیاتی امراض میں، ذہنی امراض میں یہ مرض ایسا ہے جو ہلکا مرض ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی، لیکن اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو بڑھتے 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 پھر یہ قابو سے نکل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرا مرض جو اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ شیزوفرینیا ہے، یعنی ڈپریشن کی اگلی سٹیج بندہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، خودکشی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، شیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بے ربط حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، بے ہنگم، اس کی آواز بھی، اس کی گفتگو بھی بے ہنگم ہو جائے گی، اس کی حرکتیں بھی عجیب و غریب ہو جائیں گی جو عام نارمل انسان نہیں کرتے۔ یکدم سے غصے میں آ جائے گا، یکدم سے لڑنا شروع کر دے گا، یکدم سے ہنسنا شروع کر دے گا، یکدم سے باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ شیزوفرینیا کی علامت ہے۔ اب ڈپریشن نے اگلی سٹیج اختیار کر لی۔ اچھا، یہ اس کو عام طور پر ہم دیوانگی، مجنون، جنون کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی قابل علاج ہے۔ لیکن یہاں پھر ہمارے معاشرے میں وہی المیہ ہوتا ہے کہ جس پر جن آ گئے ہیں، بابا جی آ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جنوں کو اتنی فرصت نہیں ہے، ان کو اپنے کام پڑے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنات موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے، جادو بھی موجود ہے، لیکن عام طور پر 90% یہ ہوتا نہیں، ہم کیس کو خود بگاڑ لیتے ہیں۔ اچھا، شیزوفرینیا میں جو سب سے خطرناک جو علامت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ شیزوفرینیا کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن میں یہ ہوتا ہے، یہ 5 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک آپ کی سماعت سے متعلق ہوتی ہے، آڈیٹری، اس میں مریض آوازیں سنتا ہے، اور یہ حقیقی آوازیں ہوتی ہیں، مریض کو واقعی سنتی ہیں۔ اور کیوں سنتی ہیں؟ کہ اس کے دماغ کے کیمیکل کو وہ توازن بگڑ گیا، چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی ہیلوسینیشن میں آبجیکٹ موجود نہیں ہوتا، مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ آبجیکٹ موجود ہے اور مجھے آواز آ رہی، اس کو واقعی آ رہی ہوتی، جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا وہ، اور اس آواز میں اس کو کئی آرڈر کیے جاتے ہیں، کچھ کہا جاتا ہے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور مریض بیچارہ کر بیٹھتا ہے۔ حتیٰ کہ اس مرض میں لوگوں نے قتل تک کیے ہیں اور قتل کروائے گئے ہیں۔ اب وہ مریض بے قصور ہوتا ہے، اس لیے گھر والوں نے نظر انداز کیا کہ جی بابا جی آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں، پری آ گئی۔ ارے بھائیو، جنوں پریوں کو اتنی فرصت کہاں، ان کی اپنی دنیا ہے، بڑے مصروف ہیں بیچارے وہ، ان کے ہاں بھی الیکشن چل رہے ہیں آج کل۔ تو یہ اس کو نظر انداز نہ کیا کرے، یعنی یہ پہلی علامت ہے اس کی، یعنی کبھی ایسا محسوس ہو تو فوراً یہ سائیکائٹرسٹ کا کیس ہے، عام ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے۔ عام ڈاکٹر بھی اس کو بگاڑ دے گا، ڈھونڈیں کہ اچھا سائیکائٹرسٹ کہاں ہے، اس کے پاس لے کے جائیں، وہ انشاءاللہ 1-2 مہینے میں اس کی علامات کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کی دوسری قسم جو ہے وہ مریض دیکھتا ہے، ویژول ہیلوسینیشن میں مریض کو چیزیں نظر آتی ہیں اور واقعتاً نظر آتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اس کو نظر آتی ہیں کیونکہ وہ بگڑ گیا ہے اس کا توازن۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے کہ جب اللہ معمولی سا حکم دے گا تو ہمیں آسمانوں کے پردے بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اللہ مریضوں کی شکل میں ایک نشانی بھی دکھاتا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے دماغ کا ہلکا سا ذرہ میں نے ادھر سے ادھر کرنا ہے، 7واں آسمان بھی نظر آئے گا۔ اب یہ بیچارہ جو ویژول ہیلوسینیشن کا شکار ہوتا ہے، یہ اس کو واقعی نظر آ رہی ہوتی چیزیں، اور وہ کہتا ہے مجھے جن باتیں کر رہے ہیں، فرشتے باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایکچولی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اس کو بیچارے کو نظر آ رہی ہوتی، اور وہ واقعتاً اس سے باتیں کر رہی ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں جنات ہیں، بابا جی ہیں، کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور باقی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر میں عاملوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ کسی اچھے ڈاکٹر کا کیس تھا۔ اچھا، ہیلوسینیشن کی تیسری قسم جو ہے اس میں مریض سونگتا ہے، ڈفرینٹ خوشبوئیں اس کو آتی ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، سمجھے یار مجھے تو فلاں چیز کی خوشبو آ رہی، ہمیں تو نہیں آ رہی، تمہیں کیوں ابھی آ رہی، اس کو واقعی آ رہی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ خوشبوئیں، ڈفرینٹ سمیلز آتی ہیں مختلف قسم کی، اور مریض محسوس کرتا ہے۔ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ مریض کو ذائقہ آتا ہے،
کھانے آپ دیکھیں، اس کا اندازہ کریں اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے عجیب ہمارے دماغ میں. کھانا موجود نہیں ہے، مریض کو ذائقہ آ رہا ہے بغیر کھانے کے، ڈفرینٹ ذائقے مریض محسوس کر رہا ہے، اور گھر والوں کو بتاتا ہے، گھر والے تو پاگل ہو گیا. اچھا، اس کو پاگل کہہ کے اس کو بالکل اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اب بیچارہ ایک مرض بتا رہا ہے آپ کو، یہ مرض ہے. اس کی 5ویں قسم جو ہے، یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا، مریض کہتا ہے میرے جسم پہ چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی کیڑا پھر رہا ہے میرے جسم پر. یعنی کرالنگ کا احساس ہوتا ہے باڈی پہ، کرالنگ کا احساس ہوتا ہے، ٹیکٹائل ہیلوسینیشن کہتے ہیں اس کو، جس میں کرالنگ کا احساس ہوتا ہے. ڈفرینٹ کیڑے ہیں، انسیکٹس ہیں، چیزیں ہیں آپ کی باڈی پہ پھرتی ہیں، ہوتی نہیں ہے، مریض محسوس کرتا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ بیچارہ ایک علامت بتا رہا ہے آپ کو. اب اس کا بھی علاج موجود ہے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا بندہ، تیسرے چوتھے گھر میں ایسا مریض موجود ہے. لوگ اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مرض بڑھتے 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 واقعتاً پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہے پاگل، لیکن واقعتاً اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. گھر والوں نے چھپا چھپا کر، دبا دبا کر اس کو اس سٹیج پر پہنچا دیا کہ واقعتاً پھر اس کا علاج سوائے مینٹل ہاسپٹل کہیں نہیں ہوتا. اور وہ مینٹل ہاسپٹل کو علاج نہیں ہے، وہاں تو مریض مستقل ایک مینٹل شکار ہو جاتا. اس سے پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہماری بدقسمتی سے کہ ہم اس کو اس چکر میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ جن آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے، آسیب آ گئے ہیں، پریاں آ گئی ہیں، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ہیلوسینیشن تو یہ ایک لگ، یعنی شیزوفرینیا، ہیلوسینیشن، یہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. شیزوفرینیا کی ایک علامت ہے ہیلوسینیشن، دوسری بھی ہے. اچھا، ہیلوسینیشن الگ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ مریض کو شیزوفرینیا ہو، مریض صرف ہیلوسینیشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ اس کو دونوں بیماریاں ہیں یا ایک بیماری ہے. اور اگر صرف ہیلوسینیشن ہے تو ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں میں کیس پڑھ رہا تھا امریکہ کا کہ ایک یعنی میاں بیوی جا رہے ہیں گاڑی کے اندر، بوڑھے ہیں، اور ان کی پوتی جو ہے 7-8 برس کی پیچھے ایک گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھی. اب بیوی کہتی ہے، بیوی ہیلوسینیشن کی مریض ہے، بیوی کہتی خاوند کو دیکھو گاڑی رکو، گاڑی رکو، کیا ہوا؟ دیکھو پوتی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا. اب گاڑی میں کوئی نہیں ہے، 3 بندے ہیں. اب وہ مجبور کر رہی ہے خاوند، گاڑی روکو، دیکھو میری بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا پیچھے گاڑی. اب وہ کہتا ہے کچھ نہیں چلو. اب ظاہر ہے کہ وہ مریض ہے، وہ مریض نہیں ہے. اس کو واقع نظر آ رہا ہے. دیکھ کتنی خوفناک بیماری. ہم سمجھتے ہیں مریض جھوٹ بول رہا ہے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے. ڈرامے نہیں کر رہا ہوتا، وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. یہ بیماری بیچارے کو مسئلہ ہے. اب وہ اس طرح دونوں میں بھی لڑتے جھگڑتے اپنی پہنچ گئے، یعنی یہاں سے ان کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. لڑتے جھگڑتے گھر پہنچے تو کوئی ڈاکٹر تھا ان کا دوست، اس سے بات کی، اس نے کہا تو یہ تو فلاں مرض ہے. یعنی اول ہی مرحلے میں اس کی تشخیص ہو گئی. اب وہ بیچاری بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اور جو خاوند تھا وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ کہتا مجھے نظر آتی. تو یہ چیزیں واقعتاً ان کو نظر آتی ہیں، ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی لیکن مریض کو نظر آتی. اس کی ایک اور قسم ہے، اس کو ایلیوژن کہتے ہیں. یہ تو عام بندے کو بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں جو ہوتا ہے کہ آبجیکٹ موجود ہوتا ہے، ہیلوسینیشن میں موجود نہیں ہوتا. اس میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ اور نظر آتی. یعنی دور ایک لکڑی کھڑی ہے اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی بابا کھڑا ہے، کوئی چیز کھڑی ہے، لیکن یہ اپنے ذہن سے کچھ اور پرسیو کر رہا ہے جو اس کے ذہن کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک کم خطرناک بیماری ہے، اور یہ تو بڑی آسانی سے دور کی جا سکتی ہے اور دور ہو بھی جاتی ہے. میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا صرف لمبی تفصیل ہے، لیکن میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، جس طرح ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اس طرح ہمارا برین بھی بیمار ہوتا ہے. یہ بھی جسم کا حصہ ہے. اس طرح جہاں بھی کوئی ایسی علامت محسوس کرے، خدا کے لیے اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو سیریسلی لیں. اس کے ڈاکٹر موجود ہیں ہمارے شہر میں، ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن موجود ہیں. ان سے رابطہ کرنا چاہیے، اور ان سے رابطہ اگر آپ کو صحیح بندہ مل گیا تو 2-4 مہینے سے زیادہ کا علاج نہیں ہوتا. اگرچہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو میڈیسنز ہیں یہ برین کے کیمیکل پر اثر کرتے کرتے کچھ مہینے لے جاتی.
ان کو ٹائم چاہیے اثر کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے درمیان کے اندر چھوڑ دیا تو اس کی شدت جو ہے اور بڑھ جائے گی، ایگریویٹ کر جائے گی بیماری اور زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ اس سے اگر علاج شروع کیا ہے تو اس کو تکمیل تک پہنچائے تاکہ وہ مریض جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا ساری تفصیل کہ عام طور پر لوگ جو غلط عملوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اچھے عمل موجود نہیں، اچھے عمل بھی موجود ہیں، لیکن اچھے عمل بھی عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں نے بڑے اچھے اچھے عملوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی میں نے اتنے جن جلا دیے۔ میں نے کہا جی آپ نے دیکھا ہے جن کبھی؟ کئی دوست ہیں الحمدللہ بڑے نیک بھی ہیں، ان سے مذاق بھی ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں۔ میں کہ کل آپ نے 150 جن جلائے ہیں تو مجھے بتائیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو کیسے پھر پتہ چلا آپ کو؟ یعنی کسی نے آج تک مجھے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے فزیکلی، لیکن 150 جل گئے ہیں، 200 جل گئے ہیں جی، 300 جل گئے ہیں، کیسے جل؟ باقی وہ بتا کے جاتے ہیں۔ اور مجھے تو بعض اوقات یہ اندازہ تو شاید یہ پیر صاحب بھی ہیلوسینیشن کے شکار ہو گئے۔ اس لیے خدا کے لیے اس طرح کی علامات کو نظر انداز نہ کریں، سب سے پہلے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں۔ اور ہاں اگر کوئی واقعتاً نیک عامل موجود ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کی زندگی کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی ذکر اذکار ایسے ہو جائیں گے کہ وہ بھی اس میں معاون ہوں گے اس کو دور کرنے میں۔ اچھا ایک اہم ترین ذکر جو میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ مؤثر ہوگا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری اپنی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے کم بیماری جو ہے فکر اور غم ہے۔ دیکھ لیجیے حدیث اٹھا کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی مرض کے لیے اگر پڑھنا ہے تو روزانہ 500 بار پڑھیے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے کہ یا اللہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں تیرے ہی پاس ہیں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، تیرے حکم کے۔ یہ اس کا مطلب ہے، اس مطلب کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، لیکن علاج کو جو ہے ضرور اپنائیے، علاج ضرور کروائیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو اور انسان کا یا اللہ روٹی دے دے، روٹی دے دے، روٹی دے دے، بھوک نہیں مٹے گی، اس کے لیے روٹی کھانی پڑے گی، روٹی کھانی پڑے گی۔ ہاں روٹی کھا کر دعا کرے کہ یا اللہ بھوک مٹا دے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ روٹی کھائے پھر بھی بھوک نہ مٹے، وہاں پہ پھر دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو آپ اگر تھوڑی تحقیق کیجئے گا اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں میں، اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، تو آپ کو اس طرح کے بہت سے مریض ملیں گے۔ تو ان کے ساتھ خدا کے لیے ہمدردی کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کو صحیح جو ہے راستہ دکھائیے، بجائے اس کے کہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جانے کا تو پیسے کا نقصان ہوگا، عاملوں کے پاس جانے سے ایمان کا بھی نقصان ہو جائے۔ یا غلط عامل کے پاس اب چلے گئے، جھوٹے عامل کے پاس چلے گئے تو پیسے کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان ہوگا ایمان کا۔ ایک دوست ہے، ان کی اہلیہ کو کوئی مسئلہ تھا، اس نے کہا جی جانا ہے عامل کے پاس، بڑا سمجھایا۔ سبزہ زار میں ایک عامل صاحب تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ اچھا عامل صاحب بیٹھے ہیں، اور عامل صاحب کیا کہتے ہیں، کہنے لگے آپ لوگ نا باہر چلے جائیں، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہم کیوں باہر چل جائیں؟ میری بھابھی ہے، اس کی جو ہے بیوی ہے، ہم کیوں باہر چلے جائیں؟ وجہ آپ جو بات کرنی ہے ہمارے سامنے کریں، لیکن وہ عامل صاحب نہیں کر سکتے، مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا۔ تو اس طرح انسان جو ہے اپنا پیسہ بھی گنواتا ہے اور پھر اپنا ایمان بھی گنواتا ہے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کو جانیے، سمجھیے، اور سب سے پہلے عامل سے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، بلکہ ڈاکٹر سے پہلے بھی اللہ سے رابطہ کیجئے، دعا کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اور ہاں اگر واقعتاً آپ کو کوئی بتا دے اچھا صالح نیک آدمی مل جائے تو اس سے دعا کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کروانی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔